أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ یہ سورہ نساء کی 59 نمبر آیت ہے۔ یہ فرقہ واریت کا حل پیش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو شرعی حاکم ہو تم میں سے۔ اللہ نے اپنے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، لیکن حاکموں کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت مستقل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل ہے، حاکموں کی اطاعت مستقل نہیں ہے، یہ اللہ رسول کے تابع ہے۔ اگر وہ اللہ رسول کے مطابق بات کہیں تو ان کی مانو، اور اللہ رسول کے مطابق نہ کہیں تو وہ نہ مانو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے حاکموں سے یا آپس میں، مارکیٹ میں، دفتر میں، شادی کا کوئی اجتماع ہے، غمی کا اجتماع ہے، رشتہ داری میں، برادری میں، کہیں تمہاری بات چل پڑتی ہے دینی مسئلہ میں، یہ کہتا ہے کہ یہ ادب ہے، وہ کہتا ہے بے ادبی ہے، یہ کہتا ہے محبت ہے، یہ کہتا ہے گستاخی ہے، یہ کہتا ہے سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی، یہ کہتا ہے نہیں پڑھنی، یہ کہتا ہے رفع دین کرنی ہے، یہ کہتا ہے نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں مت الجھو، دھینگا مشتی مت کرو، ماتھے پہ بال مت ڈالو، فردوا الی اللہ والرسول۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اپنی اپنی بات اللہ رسول یعنی کہ قرآن حدیث، کتاب و سنت، قال اللہ قال رسول، فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ پہ پیش کر دو۔ جس کی بات وہاں ہے وہ ٹھیک، باقی کی غلط۔ آپس میں پیار محبت سے رہو۔ اسلام سلامتی، ایمان امن سکھاتا ہے۔ دین کے لیے آپس میں لڑنا، کدورت کرنی، یہ انتہائی جہالت اور حماقت ہے۔ آپ مسلمان ہیں نا، یہ بھی مسلمان ہے، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے نا، ہاں، آپ بھی اللہ کو خالق مانتے ہیں نا، ہاں، آپ بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں نا جن کی اتباع ضروری، ہاں، قرآن کو آپ مانتے ہیں نا کتاب، ہاں، اسلام دین کامل ہے۔ تو پھر یہ فرقہ پرستی کا کیا؟ ہاں، فرقہ پرستی کب پیدا ہوگی؟ جب تم قرآن حدیث، کتاب و سنت، قال اللہ قال رسول، فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ، اللہ رسول کی بات سے ہٹو گے یا اپنی مرضی کا معنی کرو گے، اپنا دھڑا، پارٹی، لائن، لڑی، سلسلہ، سوسائٹی کا تقاضا، اپنا بزرگ، امام، مرشد ذہن میں رکھ کے جب تم سمجھو گے یہ فرقہ پرستی کی راہ ہے۔ دیکھو اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ جیسے اللہ کے مقابلہ میں کوئی مشکل کو شہادت روا داتا نہیں ہو سکتا، ایسے نبیوں رسولوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ کے فعل اور عمل کے مقابلہ میں امت میں امام ہے، محدث ہے، مفسر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھرے، بڑی شان ہے، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں حدیث رسول کے آگے، کیونکہ وہ امتی ہے، رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی دینی مسئلہ میں تو اس کو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ، قرآن اور حدیث، کتاب و سنت پہ پیش کر دو، آپس میں پیار محبت سے رہو۔ آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو پھر قرآن حدیث کے آگے جھکو گے، من خواہش کی بات، علاقے کی بات، رسم رواج، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد، سوسائٹی کا تقاضا، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، نظام دستور، مارکیٹ کا تقاضا، سیاسی معاشی مسائل، سب کو ختم کر کے تم اللہ رسول کی بات کو، حدیث کے پرچم کو بلند کرو گے، تمہارا اللہ پر بھی ایمان ہے اور تمہارا آخرت پر بھی ایمان ہے۔ اور اگر قرآن کی آیت سن کر
بخاری شریف کی حدیث پڑھ کے سن کے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ہم اور وہ یہ اور وہ بابا اور دادی نانی اماں امام مرشد بزرگ پیر سوسائٹی علاقہ حکومت سیاست معیشت معاشرت گلی محلے کی بات کوئی بات بھی اس کو تم آگے کرو گے اس کو دین سمجھو گے ایک ہے گناہگار سستی اور بات لیکن تم کہو گے کہ نہیں یہ ضروری ہے تم بے ایمان ہو نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے نہ تمہارا آخرت پر ایمان یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وہ خالق ہے یہ رسول ہے کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول اتحیات تشہد میں دو کا اقرار اللہ رسول اور قرآن میں اطیع اللہ واطیع الرسول اور جب مریں گے قبر میں پہلا سوال رب کا دوسرا رسول کا تیسرے کی بات ہی کوئی نہیں ایک ہے عزت ایک ہے ادب ایک ہے احترام وہ سر ماتھے پر ادب سے نہ لو ان کے لیے محبت کرو لیکن دین جو اللہ نے نازل کیا اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی کلمے میں یہی تو تم نے اقرار کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسی بات کو آپ چھوڑیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور اس میں کسی کی توہین نہیں ہے لوگ عجیب سوچ رکھتے ہیں کہ جب ان کو یہ کہا جائے کہ یہ حدیث ہے اور یہ مسئلہ سے اچھا تو آ گیا بڑا کون امام صاحب کون وہ اللہ کے نیک بندے اور بابا امام صاحب کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہوں میں یہاں بات امام صاحب کے قول اور میری بات نہیں ہو رہی یا امام صاحب کے قول مفتی کا فتویٰ اور ادھر حدیث رسول ہے ایک طرف رسول ہے ایک طرف امتی ہے عزت ادب کر لیکن بات رسول کی مان صلی اللہ علیہ وسلم آگے اللہ نے کیا کہا ذالک خیر واحسن تأویلا اللہ فرماتا ہے جو میں بتا رہا ہوں نا ایسا تمہیں کو نہیں بتائے گا ولا یربک مثل خبیر اللہ فرماتا ہے جو میں خبریں دیتا ہوں نا وہ تمہیں کوئی نہیں دے گا ان کو اپنے اپنے مسئلے ہیں سب کو کسی کو برادری کا کسی کو اپنی عزت کا کسی کو ڈڑے کا کسی کو پارٹی کا میں تو رب ہوں میری تو ساری مخلوق ہے جو میں بتا رہا ہوں نا یہ سب سے بہتر بات ہے اور اچھی ہے انجام کے لحاظ سے کیوں اگر بات اللہ رسول پر رہے گی پوری دنیا میں پاکستان امریکہ برطانیہ جرمن انڈونیشیا چین سعودی عرب قرآن ایک ہے سورۃ فاتحہ پوری دنیا میں ایک ہے سورۃ نور پوری دنیا میں ایک ہے سورۃ فرقان سورۃ حجرات پوری دنیا میں ایک ہے بخاری شریف پوری دنیا میں ایک ہے اور جب بات وہاں سے ہٹے گی امام بزرگ پر آئے گی جتنے امام اتنے فرقے بات باپ دادا پر آئے گی جتنے باپے دادے اتنے فرقے بات اساتذہ پر آئے گی جتنے استاد اتنے فرقے بات شہروں شخصیات پر آئے گی پنچایتوں محفلوں پہ آئے گی تو پھر ہر ایک کی اپنی اپنی بات عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بدعت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی بڑی نشانی ہے کہ ہر علاقے کی علیحدہ اپنے جب وہاں سے ہٹ گئے جنکشن سے قرآن حدیث سے ہٹے تو پھر ٹھیک ہے تیرا بابا میرا بابا تیرے بابے سے بڑا ہے میرا استاد تیرے استاد سے بڑا ہے یہ ہے فرقہ واریت عزت کرو احترام کرو یہ دین کے امام تھے دین کے بزرگ تھے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے لیکن بات وہ جو اللہ نے فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں کوفے میں فتویٰ دے دیا زرگروں کو غلط دے دیا مدینہ میں آ کے بتایا کہ کوفہ میں مجھ سے زرگروں نے یہ مسئلہ پوچھا تو میں نے انہوں نے کہا تم نے غلط بتایا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ میں گئے گھر میں بعد میں گئے پہلے مارکیٹ میں گئے اور جا کر زرگروں کو بتایا میں نے مجھے تمہیں فتویٰ دیا تھا نا وہ غلط یہ صحابی ہے تو میرے بھائیوں اس میں عزت بھی ہے ادب بھی ہے احترام بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی ہے بھائی چارہ بھی ہے یہ ہے اتفاق اور اتحاد کی راہ اللہ کہتا ہے میری جیسے تمہیں خبر کوئی نہیں دے گا آگے اللہ نے منافقوں کا تذکرہ کیا کہ جی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے دین بہت اچھی بات ہے جی اللہ کی بات ٹھیک ہے جی رسول کی بات لیکن جب فیصلہ کرانے کی بات آتی ہے
تو پھر اعراض کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. جیسے آج ہماری حالت ہے، نماز ہے، کلمہ ہے، جمعہ ہے، رمضان ہے، تراویح ہے، الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن جب جھگڑا ہوتا ہے پلاٹ کا، دکان کا، جب جھگڑا ہوتا ہے زمین کا، جب جھگڑا ہوتا ہے کوئی اور، تو پھر بھاگتے ہیں عدالت کی کہ قرآن حدیث نہیں موجود، علماء نہیں ہے. بس وہاں چونکہ گنجائشیں ملیں گی. قانون موم کا ناک ہے. اور ایک جج کہہ رہا تھا، میرا دوست، کہتے قانون جو ہے نا، قانون وہ تو ملزم مجرم کی حمایت کرتا ہے. مجرم ملزم اس کے لفظ ہیں، مجرم ملزم تو قانون کا لاڈلا ہے. کیسے سزا؟ دیکھ لو تمہارے سامنے سارا جو تم ہو رہا ہے. بھاگ کے جاتے ہیں. دیکھو عدلیہ مسلمان ہے، پاکستان مسلمان ہے، اور وکیل مسلمان ہے، مدعی بھی مسلمان ہے، مدعے بھی مسلمان ہے، لیکن قانون جو وہاں ہے وہ غیر اللہ کا ہے. اس پر بھاگ کے فیصلے کراتے ہیں. یہی منافقت ہے اور یہی منافقوں کا طریقہ ہے. قرآن حدیث تمہیں نہیں پتہ بھی، قرآن حدیث پتہ ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ گنجائش مل جائے گی، اور یہاں مجھے حق نہیں مل رہا، آخرت نہیں یاد. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ نے آگے منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے آپ کو بڑا پریشان کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، دین سے دور رہنے والے، یہ منافق اور ہے محمد تجھے پریشان کرنے والے، اگر تیرے پاس آ کے معذرت کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور تو بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگ، تو میں ان کو معاف کر دوں گا. یہ آیت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، زندگی میں منافقوں کے. آپ یہاں قبر پرس کہتے ہیں، جی دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے معافی مانگو، بس رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کے گناہوں کی معافی مانگو. بھائی اللہ کے بندے، یہ تو منافقوں کی بات، تم منافق ہو نہیں تو پھر یہ تو منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، کافروں کا ساتھ دیتے تھے، اندر سے سازشیں کرتے تھے. اللہ کہتا ہے ان کو بھی میں معاف کر دوں گا، تیرے پاس آ کے معذرت کرے اور تو بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگ. یہاں سے جی وسیلہ نکلتا ہے، وسیلے کا لفظ ہی نہیں ہے یہاں. وہی بات نا کہ پہلے سے کہ نظریہ اپنا عقیدہ بنا لیا، یہاں سے وہ نہیں نکلتا. آگے اللہ نے معاملہ ہی صاف کر دیا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے تیرے رب کی. اللہ نے بڑی قسمیں اٹھائی. رات کی تاریکی، دن کے اجالے، طور پہاڑ، چاند سورج کی چمک دمک، مکہ شہر کی گلیوں کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، اپنی ذات کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے والے، 20-20 ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے والے، اور فرض نماز کیا تہجد بھی نہ چھوڑنے والے، ہر سال بیت اللہ کو جانے والے، صدقہ خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ گھس جائیں. یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل، صورت، لباس، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے کے اندر، معاملات کے اندر، جب تک آخری جسٹس، آخری فیصلہ کرنے والا تجھے نہ تسلیم کر لیں، جب تک ان کی تسلی تیری حدیث پر نہ ہو، سارے بے ایمان ہیں، ان میں ایک بھی مومن. اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اپنی ذات کی. اللہ کہہ رہا ہے. یہ مقام رسول ہے، شان رسول ہے، احترام رسول ہے. اللہ تعالیٰ کو رسول بڑا پیارا ہے، بڑے فخر سے بھیجا، منت سے بھیجا، چن کے بھیجا، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، اسم و نسب میں اشرف بنا کے بھیجا، آسمانوں کا مہمان بنا کے بھیجا. نبوت رسالت ان پہ ختم کر دی. اللہ کو ان کی گستاخی، بے ادبی، ان کی بات چھوڑ کر رسم رواج، باپ دادا علاقے، دستور اور نظام سوسائٹی پر چلنا اللہ کو برداشت نہیں ہے. اللہ کو رسول بڑا پیارا ہے. یہ ہے مقام رسول. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. یہ نہیں اس کے نام پہ نسلیں پلے، اس کے نام پہ بھنگڑے ہوں، اس کے نام پہ ادھم نہیں. ہم نے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے جناب گھر میں ہوتے ہیں، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کئی دفعہ، تو
آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس جبریل آتا ہے، وہی آ جاتی ہے، وہ تازہ وہی سن لیتے ہیں، آپ کی حدیثیں سن لیتے ہیں، دل کو سکون ہو جاتا ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، بہت مزہ اور موج لگی ہوئی ہے۔ لیکن کبھی کبھی سوچتا ہوں آخرت میں آپ جنت میں اونچے مرتبوں پر ہوں گے، اللہ ہمیں بھی جنت دے، تو وہاں میرا گزارا کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اللہ نے آیت اتار دیا، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ رسول کی بات مانتا ہے نا، وہ نبی رسول کے ساتھ ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ ان لوگوں، یہ بہت اچھی اونچی جماعت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ تمہیں کیا ہو گیا قتال نہیں کرتے مسلمانوں؟ کتنے کمزور مرد اور عورتیں چیخ چیخ کے بلا رہے ہیں، کتنے بچے معصوم ہو ختم ہو رہے ہیں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، اور کہتے ہیں یا اللہ کسی کو بھیج۔ 55 اسلامی ملک ہیں، ایٹم ہے، 60% ربڑ کے مالک، سونے چاندی کے ڈھیروں کے مالک، کنووں کے مالک، اور پوری دنیا کے بہترین خطے پٹی مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن ساری دنیا میں مار پڑ رہی ہے تو ان کو پڑ رہی ہے، ساری دنیا کٹھی ہو گئی، مارو ان کو، مسلمان ہیں، اور ہم مار کھا رہے ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آخرت بھی گئی اور دنیا بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، نبی کوئی اور لڑتا ہے لڑے اللہ کی راہ میں، نہ تو اکیلا لڑ، وحرد المومن، مومنوں کو قتال پر ابھار۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، قل کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے، تقدیر اچھی بری سب اللہ کی طرف سے، نعمت اللہ کی طرف، خوشحالی اللہ کی طرف، صحت اللہ کی، مصیبت وہ بھی اللہ کی طرف، بیماری اللہ کی طرف، تنگ دستی اللہ کی، سب اللہ کی طرف، لیکن نعمت خوشحالی کا سبب اس کا رحمان رحیم ہونا، مصیبت پریشانی تنگ دستی کا سبب بندوں کے گناہ اور بندوں کی غلطیاں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ تَحِيَّةً فَحُيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کہے نا اس سے بہتر آگے سے سلام کہا کرو۔ وہ کہے نا السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس آگے یہ لوگ جنت العالو جنت العامو فلاں، دین مذاق نہیں ہے، بس برکاتہ تک ہے، بس یہ ہے، لیکن یہ سلام سلام، ہاں اتھے رہ تو سلام، یہ غلط ہے۔ السلام منہ سے بولو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، سلامتی، دین سلامتی کا نام، دعا کا نام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ مجاہد جہاد کرنے والے اور پیچھے رہنے والے برابر نہیں ہیں اللہ کے ہیں، وہ بھی اللہ کہتا ہے میں ان کو بھی دوں گا درجہ، لیکن مجاہدوں کو نہیں کوئی پہنچ سکتا۔ کتنا اونچا درجہ ہے مجاہدوں کا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت جس کی چڑھائی زمین آسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے راکٹ، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات، ہمیشہ رہنے والی جوانی، مہمانی، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا دی، اور 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک۔ اور اگر یہ شہید ہو جائے تو کہاں اس کی جگہ ام حارثہ آئی تھی، اور اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا آپ کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑ رہا تھا، تیر آیا، میرے بیٹے کی موت واقع ہو گئی، اگر تو وہ شہید ہے تو بہت عزت ہے جو اللہ نے مجھے بخشی، میں صبر کرتی ہوں، نہیں تو میں رو تو نوں جگر کے ٹکڑے پر۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا ام حارثہ اللہ کے ہاں ایک جنت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
گواہی دیتا ہوں کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس میں. ایک دفعہ ایک آدمی کی موت واقع ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے. ساتھیوں نے کہا اس نے تو کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں ہے, ابھی تو آیا تھا. آپ نے پوچھا کیوں بھی کسی نے اس کو دیکھا ہے کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے؟ تو ایک آدمی نے کہا جناب اور تو میں نے بھی نہیں دیکھا, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس نے ایک رات جہاد میں پہرا دیا تھا, دشمن کے سامنے سینہ سے پہرا ہو کے کھڑا. یہ بہت بڑا عمل ہے یہ کہ لوگ سوتے ہیں آرام سے. اللہ تعالیٰ ہماری فوج کی حفاظت فرمائے اور ان کو اور توفیق دے. 24 گھنٹے جاگتے ہیں اور جہاز اڑتے ہیں اور آپ آرام سے سوتے ہیں. تو اس نے ایک رات پہرا دیا تھا. جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنی زبان مبارک سے فرمایا اصحابوں کا یظنون انک من اہل النار وانا اشہد بانک من اصحاب الجنہ. تیرے ساتھی تو گمان کر رہے تھے کہ تو جہنمی ہے, لیکن میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو جہاد کی راہ میں ایک رات پہرا دے کے جنت اپنے نام لگوا چکا. اس کے بعد ہجرت کا بیان ہے. اللہ فرماتے ہیں جب فرشتے جان قبض کریں گے تو فرشتے کہیں گے کہ زمین اللہ کی اتنی وسیع تھی, تم یہاں کس طرح کیوں غلط کاموں پہ یہاں دین سے دور رہے؟ انہوں نے کہا جی ہم مجبور تھے, ہم ضعیف کے. تو اللہ کے فرشتے کہیں گے زمین تھوڑی تھی. اس کا مطلب ہے جس جگہ پہ کوئی دین پر نہیں چل سکتا آج بھی ضروری ہے کہ وہاں سے ہجرت کرے اور جگہ پر جائے. اس کے بعد نماز خوف کا بیان ہے. اللہ نے رہتے دے دی, چھٹی نہیں دی. جہاد میں اگر ایسا مسئلہ ہو تو اس میں نماز کا کیا طریقہ یہ بیان کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو آدمی گناہ کر لے, برا کام کر لے, اپنی جان پہ ظلم کر لے, پھر وہ معافی مانگے, اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا, آزما لے. یا اللہ میرے تو گناہ بہت ہیں, آنکھوں کے, کانوں کے, زبان کے, ہاتھوں کے, پاؤں کے, صبح شام رات دن کے بہت گناہ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے گھبرا نہیں, میری رحمت سے زیادہ نہیں. یا اللہ اگر میں سچی توبہ کر لوں, سچی توبہ کیا ہے جس میں 3 شرطیں ہوں. پہلی بات گناہوں کو چھوڑو, نمبر 2 اس پہ شرمندگی, نمبر 3 اندر نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو. اگر میں سچی توبہ کر لوں تو تو میرے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ فرماتے ہیں اگر آگے کے لیے چال چلن درست کر لے میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دوں. یا اللہ پھر پیچھے لکیر پھیر دے, آگے کے لیے نئے سرے سے معاملہ ہو گیا, اللہ کہتا ہے منظور ہے, آ جا. یا اللہ اگر میری توبہ ٹوٹ جائے میں پھر کر, میری توبہ ٹوٹ جائے میں پھر کر. حدیث میں آتا ہے 70 دفعہ بھی ایک دن میں تجھ سے گناہ شیطان کروائے نا, 70 دفعہ بھی توبہ کر سچی, حتیٰ کہ شیطان اکتا کے تیرا پیچھا چھوڑ دے. ای درگہے ماں درگہے نو بیتی دے 100 بار اگر توبہ شکستی بادا. اے میرے بندے میرا دربار اللہ کا کوئی نومیدی کا دربار نہیں ہے. 100 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے تو آ جا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اگر کوئی توبہ کر لے تو شرک بھی معاف, بغیر توبہ کے مرے اور شرک کو تو یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے, اس کو معافی نہیں ملے گی. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو, ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو, محمد رسول اللہ کا چچا ہو. شرک کیا ہے سب کو پتہ ہے. ہماری اردو میں عربی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, شرک, شریکہ, شراکت, کمپنی سسٹم, سانج پن, کھاتا داری. دعا میں, سوال میں, پکارنے میں, مدد مانگنے میں, فریاد پوری کرانے میں, مشکل کشائی میں, حاجت روائی میں, صحت لینے میں, رزق لینے میں, اولاد لینے میں, کسی چیز میں بھی, نظر نیاز چڑھاوا دینے میں, قیام رکوع میں, سجدے میں, یہ جو عبادتیں ہیں, عبادت زبان سے, دل سے, بدن سے, اس میں کسی نبی, رسول, ولی, پیر, پیغمبر, جن, فرشتے, گدی, درگاہ, آستانے والے, زندے, مردے, کلندر, سائیں کو شریک کرنا یہ شرک. اللہ نے اختیار دیے ہوئے ہیں, کس نے کہا تمہیں؟ اللہ کہتا ہے اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. میں تھک گیا ہوں کہ میں ان کو اختیارات دے دوں. اللہ کہتا ہے ما یملکون من قطمیر, کھجور کی گٹھلی پہ جو پردہ ہے میں نے اتنا کیسے. ہاں پورا قرآن پڑھو, ساری قوموں کا مسئلہ ہی یہ تھا, رب کا کوئی منکر نہیں تھا, نہ مکے والے تھے
آگے آیت آ رہی سورہ یونس میں. مکے والے کوئی منکر نہیں تھے رب کے، وہ رب کو بڑا مانتے تھے، کہتے تھے اللہ نے اپنے بندوں کو اختیارات دیے ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، حاکم و محکوم، بڑا ہو چھوٹا، عربی ہو اجمی، کوئی بھی ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے کسی چیز میں، اللہ اور مومنوں کا یعنی صحابہ کرام والا طریقہ قرآن پہ چلنے والا اس کو چھوڑ دے گا، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے اور جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ بدترین جگہ ہے داخل ہونے کی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا، شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ میں آدم جو میرا دشمن ہے اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور ان کو ایسی باتیں سکھاؤں گا، شرک پہ لگاؤں گا، یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، جانوروں کو نشان لگا کے یہ چھڑواؤں گا ان کو، میں ان کو. آپ جیسے مسلمان بھی ایسے چھوڑتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے. اور فَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو کہوں گا خلق پیدائش تبدیل کریں. تراش خراش میں لگے ہوئے مرد بھی اور عورتیں بھی، چہرے کی جناب نام سارا یہ ایسے کرو ایسے کرو، بیوٹی پارلر پھلا ایسا کرو، ادھر سے کرو ادھر سے کرو، سارے کاموں میں خسارہ. ایک یہ کاروبار بڑا بکنگ ہے وہاں، مہینہ ٹائم نہیں آتا، یہی تجھ کو دھننے رہوں سب سے اعلیٰ ہو، زینت نرالی ہو، فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، ورنہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جائے تمہیں سارے مرد عورتیں اسی کام میں لچ پچ چیٹنگ میٹنگ میں لگے ہوئے، تراش کر ساری اللہ کی مخلوق کو تبدیل کر رہے ہیں. کتنی اچھی شکل بنائی ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. مرد عورت میں فرق ہے، وراثت میں، گواہی میں، لیکن نیکی کے کام میں اللہ فرماتا ہے مرد ہو یا عورت، جو بھی ایمان کی حالت میں نیکی کرے گا اس کا ہم ثواب کم نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کہ عورت جو ہے نیکی میں، نفل پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، نفلی روزے رکھنے میں، صدقہ خیرات میں مرد سے بڑھ جائے. ہاں میدان کھلا ہے، بڑھ جائے. اس میں نہیں ہے کہ عورت ہونے کی وجہ سے اس کا ثواب کم ہوگا، میں نہیں. اس لیے اولاد چاہے لڑکی بھی ہو تو نعمت سمجھو، اس کی اچھی تربیت کرو، مر جائیں گے پیچھے سے خرچہ آئے گا، ثواب آئے گا. اس میں لڑکی کا کوئی فرق نہیں ہے، اچھی تربیت کرو. سن لو، خوش ہو جاؤ والدین اولاد کی ہر نیکی میں شریک ہیں. والدین زندہ ہوں فوت ہوں، اولاد نیت کرے نہ کرے، باقی تو مسئلہ ہے نا اس کا ثواب پہنچتا. لیکن اولاد نماز پڑھے، حج کرے، روزہ رکھے، قرآن، جو کام بھی کرے اولاد، والدین اس میں شریک ہیں. اس لیے اچھی تربیت کرو. اس میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو کوئی فرق نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا مسئلہ آپس میں بیان کیا کہ اگر زیادہ بیویاں ہیں تو انصاف پورا کرو. دل کا معاملہ اللہ کہتا ہے مجھے بھی پتہ ہے دل میں تم انصاف نہیں کر سکتے جس کے ساتھ، لیکن ظاہری انصاف اور ظاہری جو ہے نا تقسیم وہ پوری رکھو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف کا دامن نہ چھوڑو، گواہی سچی پکی دو، چاہے اپنے خلاف ہو، چاہے ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے رشتہ دار ہو. غریب ہے بیچارہ تو اس کے لیے میں جھوٹی گواہی دے دوں، غلط. اللہ کہتا ہے نہیں، غنی ہے، امیر ہے، بڑا نام ہے اس کا، اس سے ڈر کے جھوٹی گواہی اس کا نہ. اللہ فرماتا ہے فقیر ہے یا غنی ہے، میں ان کا خود ہی رکھوالا ہوں، فقیر کا بھی اور غنی کا بھی، تو گواہی سچی دے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کافروں کے پاس عزت تلاش کر تو یبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، عزتیں تو اللہ کے پاس ہے، غلبے تو اللہ دیں گے، کافروں سے جا کے تم عزتیں طلب کرتے ہو. اس کے بعد فرمایا قیامت کے دن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق سب سے نیچے جنت میں درجے ہیں اونچے، یہ کم درجے والا نیچے، اس سے بڑا اس سے اوپر، لیکن جہنم میں کم عذاب والا اوپر، اس سے زیادہ والا نیچے، اور سب سے نیچے منافق. 5واں پارہ اللہ ختم کر رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں عذاب دے کے میرے بندوں کیا کروں گا اگر تم نیکی کرو. 6واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ویسے غیبت گلہ منع ہے، لیکن مظلوم بول سکتا ہے. کہاں؟ جہاں اس کی سنوائی ہو. لڑکے نے ظلم کیا باپ کے سامنے، پنچایت میں جو بڑا ہے
جج کے سامنے وہاں وہ بول سکتا ہے مظلوم. یہ نہیں کہ جو کو کر بھی نہیں سکتا تو ہر جگہ پٹاری کھول کے بیٹھا رہے. وہاں جہاں ضرورت اجازت ہے اس کو. اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا. بڑے غلط کام تھے, ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, سود کھاتے تھے, مریم علیہ السلام پر تہمت لگا دی, بڑے انہوں نے غلط کام کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا ان پر غضب آیا اور لعنت آئی. انہوں نے مریم پر تہمت لگائی علیہ السلام پر, اور آگے اللہ نے فرمایا ان کا یہ بھی جرم ہے. کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے, عیسیٰ کو ہم نے ختم کر دیا. رومیوں کی حکومت تھی, یہودیوں نے رومیوں سے ساز باز کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کی کوشش کی. ایک منافق بن گیا, یہودی تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیا, اور ادھر رومی حکومت تھی, ان سے رابطہ رکھا اور کہا آؤ میں تمہیں عیسیٰ پکڑواؤں علیہ السلام. تو پولیس ساتھ آئی, تو عیسیٰ علیہ السلام جس کمرے میں تھے, کہتے کہاں عیسیٰ؟ کہتے اس میں ہے. کہتے جاؤ اندر. وہ اندر چلا گیا, وہ جو منافق تھا اندر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمرے کے روشن دان سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام لے گئے, چوتھے آسمان تک اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمان پر اٹھا لیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے وہ اتریں گے. صحیح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم عیسیٰ بن مریم اترے گا, آئے گا دمشق کی جامع مسجد پہ اترے گا, حکم بن کے آئے گا, فیصلہ کرے گا. اب عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے اوپر. اب وہ اندر دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ کدھر ہے. تو وہ جب زیادہ دیر ہوگی تو باہر والوں نے کہا کیا ہوا؟ باہر کہتے یار اندر عیسیٰ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل پہ عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی. تو انہوں نے کہا اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ چلو کوئی دا, پکڑ کے انہوں نے سولی چلا دیا. اللہ فرماتے ہیں ما قتلوا وما صلبوا, نہ قتل کر سکے نہ سولی دے سکے, ولیکن شبہ لهم, ان کو شبہ پڑ گیا. ما قتلوا یقینا, اس کو یقینی قتل نہیں کر سکے. بر رفع اللہ نے اس کو اٹھا لیا اپنے پاس, وہ اللہ کے پاس قیامت سے پہلے آئے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا, مختلف انبیاء نبیوں, اور پھر بھی بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبیوں کا تذکرہ ہم نے آپ کو بتایا نا, اس سے ہم نے زیادہ بھیجے ہیں, سب کا ہم نے نہیں بتایا. 25 رسولوں نبیوں کا ذکر ہے قرآن. آگے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو خطاب کیا کہ یا ایھا الناس, یا اہل کتاب, یا اہل کتاب, اے اہل کتاب, لا تغلوا فی دینکم, دین میں غلو نہ کرو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, عیسیٰ مشکل کچھ ہے, عیسیٰ اللہ گناہ معاف کرتے ہیں, اور نہانا نہیں چاہیے, شادی نہیں کرانی چاہیے, رہبانیت ہے, جنگلوں میں رہنا چاہیے, اچھا کھانا نہیں کھانا چاہیے, سالن پانی ڈال کے کھاؤ, نفس مارو. یہ کیا ہے تمہیں؟ اللہ کہتے ہیں تو اپنی طرف سے کیوں غلو کرتے ہو؟ ولا تقول اللہ الحق, اللہ پر حق بات کہو, اور یہ نہ کہو کہ عیسیٰ جو ہے وہ رب الہ. اللہ فرماتا ہے عیسیٰ اللہ کا رسول ہے, کلمہ ہے, سب ماں باپ سے پیدا ہوئے, لیکن عیسیٰ اللہ نے کون کہا وہ ہو گیا, وہ کلمہ ہے. اور آگے اللہ نے کہا یہ نہ کہو کہ 3 الہ ہیں. عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ, عیسیٰ علیہ السلام, جبریل 3 الہ, اور کبھی کہتے ہیں اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم یہ 3 الہ ہے. تو بھائی ہر دین کی توحید ہوتی ہے تو تمہاری توحید کہاں ہے؟ کہتے ہیں یہ تو 3, یہ تو 3 ہے. کہتے نہیں 3 ایک ہے. کہتے ہیں 1 3 ہوتا ہے, 3 1 ہوتا ہے. لوگ بڑے بڑے حکومتیں ہیں, برطانیہ, جرمن, فرانس, سارے عیسائی, یہ بات ہے. چھوٹا بچہ بیٹھا یہ بھی کہے گا 1 1 ہے, 3 3 ہے. اور عیسائیوں کا یہ مذہب ہے بنیادی طور پر کہ 3 1 ہے اور 1 3 ہے. پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے اور وہ واحد ہے, پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ, مسیح بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, تو تم اس کو کیوں رب بناتے ہو؟ اور آگے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا, اے لوگو تمہارے پاس برہان آ گئی ہے, دلیل یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم نے اتارا تمہاری طرف نور. نور اترا, وہ کیا؟ کتاب. رسول بھی آیا اور ہم نے نور اتارا. نور اتارا وہ کیا ہے؟ قرآن. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم نجی اخواننا من السجون, اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.